دو سوال ہے میرے. ایک سوال ہاں یہ ہے ہاں کہ جو مسلمان ہے اس کی زندگی کا مقصد اعمال صالحہ ہے، یعنی عمل ہے، ایمان اور عمل ہے. جس طرح جی قرآن پاک کی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں. ہمارا امتحان ہے سمجھ لیں اس دنیا میں. تو ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. کسی بھی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ بقرہ پہلا سپارہ غالباً آخری رکوع ہے، جس میں اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ جو برگزیدہ جماعت تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، جو تم کر رہے ہو تمہارے لیے، تم سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. جب نبیوں کے اعمال کا ہم سے کوئی سوال نہیں تو ہم سے آج سے پہلے یا ابھی بھی جو مسلمان موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی گواہی کا معاملہ ہو الگ بات ہے، مگر یہ ہم سے سوال نہیں کہ فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا. یہ ہم سے سوال نہیں ہے. لہذا اس اصول سے جو شیعہ کا ایسے سمجھ لیں بنیاد ہی دوسروں کی برائی پر ہے، انسانوں کی برائی، دوسرے اعمال پر کی جانچ پڑتال کرنا، کوشش کرنا کہ کسی صحابی کی کوئی غلطی نظر آ جائے. یہ دین کا کون سا جز ہے؟ کیا تم سے یہ سوال ہوگا علیہ یاری صاحب، میں آپ کو ایسے سمجھ لیں نصیحت کر رہا ہوں، کیا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زین العابدین ہے، اس کے وقت فلاں جو مسلمان تھا اس کے کیا اعمال تھے؟ یا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ حفیظ اللہ کے کیا اعمال تھے ہمیں بتاؤ؟ جب یہ سوال ہی نہیں تو اس پر اتنی محنت کیوں ہے، اس پر مناظرہ کیوں ہے؟ آپ نے کہا کہ بھائی اس بات کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فائدہ ہی کیا کہ ہم کہتے ہیں ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. میں نے ایک تو جواب اب سن لو بھائی، سوال جو میرا ہے میں نے کیا سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ کے اس کا فائدہ کیا ان باتوں کا نا؟ میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی مسلمان کے اعمال کا ہم سے سوال نہیں. ابھی سن لو بھائی، سن لیا بھائی، سن لو. یہ کتاب ہے سنن ترمذی، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث صفحہ نمبر 1078، حدیث نمبر 3811. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ، میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے موقع پر، خدا حافظی، وداع کس کو بولتے ہیں؟ خدا حافظی. وداع یعنی فی امان اللہ، گڈ بائے. خدا حافظی والے حج یعنی امت کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. اس وقت میں نے ان کو دیکھا تھا کہ امت کے لیے ان کی وصیت کیا ہے. آئے ہائے ہائے، وداع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت امت کے لیے کیا ہے؟ ابو بکر عمر ہے؟ نہیں. کیا ہے وصیت ان کی؟ ہاں، میں نے کہا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. اللہ اللہ، ابھی تو زندہ ہیں لیکن کہتے ہیں میں چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی مجھے میت حساب کرو، میں آپ سے خدا حافظی کر رہا ہوں. ترکت میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی مجھے ابھی سے تم متوفا سمجھو. اچھا تو کیا ترکت، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. ما ان اخذتم به لن تضلوا، من ان اخذتم به تضلوا لن تضلوا، وہ اگر اس کی طاعت کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. آئے ہائے، کہتے ہیں دوسروں کے اعمال سے میں کیا حاصل، تو اگر ان کی طاعت کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عطرت طاہرہ میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام. اگلی آیت. تو میرے محترم ناظرین، آپ ان کا سوال نہایت جاہلانہ سوال، کہ ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو پہچانو، جن کی طاعت تم پہ واجب ہے ان کو پہچان لو.
جس کا اللہ نے ہمیں طاعت ان کا ہم پہ فرض کیا ہے کہ اگر ان کی طاعت کرو گے تو نجات پاؤ گے. یہ کہتے ہیں فائدہ ہی کیا اس کے جاننے کا؟ اس کا جاننے کا یہی فائدہ ہے کہ پہچانو گے، اقرار کرو گے تو اتباع کرو گے. اور جن لوگوں نے ان کا مکان غصب کیا ہے، پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر کی اتباع کرو. ابو بکر عمر کو حکم دیا کہ میری اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس دونوں میں بڑا فرق ہے. جعلی مال کو پہچانو، اصلی مال کو پہچانو. اصلی ٹیچر کون ہے، جعلی ٹیچر کون ہے. اصلی ٹیچر سے سیکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جعلی ٹیچر سے سیکھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. تو جعلی جو ٹیچر ہیں، جعلی جو جعلی گائیڈ ہے، وہ آپ کو نجات نہیں دیں گے. قیامت کے دن آپ کو جنت نہیں لے کے جائیں گے. اصلی جو گائیڈ ہے اللہ کی طرف سے ٹیچر ہیں، وہ آپ کو جنت کی طرف گائیڈ کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہے میرے بھائی. آپ جواب میں ٹائمر نہیں لگا رہے اپنی باری میں. آپ اور ابھی سوال کرو. آپ کا سوال کیا ہے چانڈیو صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، میرے سوال کو آپ نے سن لیا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا پھر وہ سن لیں. میں نے کہا تھا کہ ہم سے کسی دوسرے کے، انسان یا مسلمان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا. میں نے یہ کہا ہے. میں نے اپنی بات میں یہ کب کہا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی اطاعت نہ کرو یا حضرت حسن حسین کی اطاعت نہ کرو؟ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا کسی مسلمان کے اعمال کا سوال قیامت کے دن دوسرے مسلمان سے نہیں. تو اس بات کی جانچ کرنا، کوشش کرنا کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ حتیٰ کہ تو گناہ ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کر رہے ہیں بیچ میں بات نہ کرے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کی بات نہیں میں کر رہا، میں مطلق بات کر رہا ہوں. جس بحث میں آپ پڑھے ہیں، جس بحث پر آپ کی بنیاد ہے، دوسرے مسلمانوں کی برائی پر تمہاری بنیاد ہے. یہ برائی کرنا، تنقید کرنا، کوشش کرنا، بیان کرنا، کیا قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا؟ لیاری صاحب، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ حفیظ اللہ کے کیا اعمال تھے؟ میں آپ کے سامنے زندہ مسلمان بیٹھا ہوں، کیا میرے اعمال کا تم سے سوال ہوگا؟ میرا سوال یہ تھا، مگر جواب نے آپ نے جو بات کہی میں اس کے آپ کو جواب دوں. ایک آپ نے کہا ترکت فیکم مستقلین، ہم آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی اطاعت کرو، گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی اطاعت نہیں کرتے؟ ایک اہل سنت کا کوئی حوالہ سنا دو. اپنی صحابہ کرام اپنی جگہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، احمد بن حنبل، یا کسی بھی اہل سنت کی میں بات کرنے دو. کتنی آپ نے بات کی ہے، میں بیچ میں نہیں بولتا، آپ بات ہی پوری کرنے نہیں دیتے. سوال کیا؟ میں بات پوری کروں اس کے بعد آپ بات کریں. اطاعت کی جب بات ہے، ہم حضرت علی مرتضیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ ہمارے امام ہیں، دین میں ہم ان کے تابع دار ہیں. آپ بتائیں ہم نے کب کہا کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کی تابع داری اہل سنت کے حرام ہے؟ کب ہم نے کہا حضرت حسن حسین کی تابع داری حرام ہے؟ ہم تو ان کے تابع دار ہیں. ہم کہتے ہیں وہ صحابی ہیں. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ کی اطاعت کرنا ہے. ہم نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا. باقی آپ نے جو کہا کہ حدیث سے جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ امام کی اطاعت فرض ہے، یہ تو امام نے کہا کہ ہماری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے. اصول کافی میں امام جعفر صادق نے کہا کہ ہماری اطاعت فرض نہیں ہے. کوئی ہم میں ایسا نہیں جس کی اطاعت فرض ہو. حضرت جعفر صادق نے شیعوں کو کہا ہے، میرا بات آپ کے سامنے چلا پروگرام. دوسری بات، کیا مذہب اہل بیت اور مذہب صحابہ الگ تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسرا دین سکھایا تھا، اہل بیت کو دوسرا دین سکھایا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا حضرت علی شیعہ تھے، ابو بکر صدیق سنی تھے؟ کیا ان کا کلمہ الگ تھا، نماز الگ تھی، یا ان کا آذان الگ تھا؟ ان کا دین ایک ہی تھا، دین میں کوئی فرق نہیں تھا. تو
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے علماء کرام نے کہا کہ اس کے دو معنی ہیں، ہم آپ کے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک دوسری سنت، ایک حدیث ہے، دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے ازواج کا خیال رکھنا، ان کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے، یعنی ابھی وہ بغیر نکاح کے، ابھی ان کا سرپرست کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا خیال رکھنا، یعنی یہ مقصد ہے۔ ایک تو مقصد یہ، دوسرا جو آپ لے رہے میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، مگر اس سے فرضیت حضرت جعفر صادق ثابت نہیں ہوتی۔ صحابہ تک ہم مطمئن ہیں، مانتے ہیں کہ صحابہ کی تابعداری کرنی ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اس کے بعد جو دوسرے بزرگ ہیں ان کی اطاعت کوئی ضروری نہیں۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں، وہ خود انکار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے یہاں آپ پہ کوئی ایسا امام نہیں جس کی کوئی اطاعت فرض ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 1۔ سعید سمان کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا، اتنے میں زیدیہ فرقے کے 2 آدمی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم میں کوئی امام مفترض الطاعہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے ہمیں آپ کے بارے میں لائق اعتماد سکہ لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، اور ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا نام لیے دیتے ہیں، وہ فلاں فلاں آدمی ہیں، بڑے تقویٰ و طہارت کے مالک ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ امام صادق علیہ السلام ان کی بات سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا۔ بس جب انہوں نے امام کے چہرے پر گید و غضب دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میں مفترض الطاعت نہیں ہوں،